یعنی ادھر اہل بیت ہیں جن کے بارے میں اشرف الانبیاء فرما رہے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى بحکم خداوند تبارک و تعالی آیت نازل ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ ادھر رسول اللہ فرما رہے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و طاعت اہل بیتی۔ ادھر فرما رہے ہیں من کنت مولاہ فہذا علی مولا۔ یہاں پر کیا دلیل ہے؟ جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ اتھارٹی بن گیا۔ کیا اس موضوع کی ایک بھی آیت ہے؟ کسی ایک آیت میں آیا ہے کہ جس نے بھی رسول کو دیکھ لیا وہ اتھارٹی بن گیا؟ ایک آیت ہے؟ کیا کوئی ایک بھی روایت ہے کہ اشرف الانبیاء نے صحابہ کی ڈیفینیشن بیان کی ہو؟ کسی ایک روایت میں صحابہ کی ڈیفینیشن بیان ہوئی ہو؟ کسی ایک روایت میں؟ منطقی بات کرنا غلط ہے۔ یعنی اہل بیت کو اور دوسروں کو برابر ہونے دیں، اور اگر اہل بیت اور دوسرے برابر ہو گئے تو سمجھے دین برباد ہو گیا۔ تو بعد رسول اللہ دو تحریکیں اٹھی، ایک منافقوں کی اٹھی جنہوں نے خلافت کا دعویٰ کیا، ایک اور منافقوں کی اٹھی جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسلمہ وغیرہ۔ فرض یہ کر لیتے ہیں کہ مسلمہ پاور میں آ جاتا تو آج سب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ حضرت مسلمہ کی تعریف کریں۔ اب تو ہے نہیں نا کوئی مسلمہ کا ماننے والا، لیکن فرض کریں کہ 50% مسلمہ کے ماننے والے ہوتے تو کیا ہم اس کی نبوت کو مانتے؟ تو بس تمام انسانوں کا احترام ہو، کسی کو تنگ نہ کیا جائے، کسی کو ڈسکرمنیٹ نہ کیا جائے، کسی کو اذیت نہ دی جائے، حتیٰ کسی کو دینی معاملے میں چھیڑا بھی نہ جائے، لیکن ہم اپنے درمیان حق رکھتے ہیں کہ عقلی طریقے سے اپنے دین کو بیان کریں۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بھی کسی بھی نبی نے نہیں مانگا تو کس نے مانگا؟ اشرف الانبیاء نے۔ کیا مانگا؟ میرے قربا سے مودت کرو۔ اور کس اعتبار سے مودت کرو؟ کہ رسالت کی اجرت ہے۔ کسی بھی نبی نے نہیں کہا کہ میری آل سے محبت کرو، یہ میری رسالت کی اجرت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کسی بھی نبی کی آل کا اتنا بلند مقام نہیں تھا۔ کوئی نبی کچھ مانگ ہی نہیں سکتے تھے کیونکہ امت کچھ دے ہی نہیں سکتی تھی۔ کس کے مقابلے میں؟ رسالت کے مقابلے میں۔ اب آپ تصور کریں کہ انبیاء کی رسالت اشرف الانبیاء کے مقابلے میں اتنی عظیم نہیں تھی۔ سب سے عظیم رسالت کس کی ہے؟ اشرف الانبیاء کی۔ لیکن وہ مانگ سکتے تھے، وجہ کیا ہے؟ کہ امت دے سکتی تھی۔ اور وہ کیا دے سکتی تھی؟ ان کی آل سے مودت کی صورت میں رسالت کی اجرت۔ آل کی مودت کی صورت میں رسالت کی اجرت۔ بعض دفعہ لوگ ہمارے کہہ دیتے ہیں کہ اہل بیت رسالت کی اجرت ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اہل بیت اور ہمارے درمیان جو محبت کا ایک تعلق ہے، یہ ہماری جانب سے اشرف الانبیاء کی خدمت میں رسالت کی اجرت ہے۔ آپ اور اہل بیت کے درمیان جو مودت کا رشتہ ہے، یہ آپ کی جانب سے، ایک انڈیویجل کی جانب سے رسول اقدس کی شان بارگاہ اقدس میں رسالت کی اجرت ہے۔ اس طرح سے ہر آدمی کو اہل بیت رسول سے محبت کرنی ہوگی، اور محبت فقط دل میں نہیں بلکہ مودت کے جو ظاہر ہو، اور ہر آدمی کو اشرف الانبیاء کی خدمت اقدس میں رسالت کی اجرت کو ادا کرنا ہوگا۔ اور اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو بظاہر مسلمان ہے، اصلی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ جب تک وہ قیمت ادا نہیں کرے گا اس وقت تک اس کو وہاں سے دین نہیں ملے گا۔ بس یاد رکھیں، اہل بیت کی مودت کے بعد ہی انسان صحیح مسلمان بنتا ہے، اور اگر اہل بیت کا بغض ہو تو وہ منافق ہوتا ہے۔ اور یہی وہ موضوع ہے جو بخاری میں نقل ہوا، اشرف الانبیاء نے مولا امیر المومنین کے لیے فرمایا، یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، کہ علی تم سے کوئی محبت نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ مومن ہوگا، اور کوئی بغض نہیں رکھ سکتا۔ بغض اندر کی چیز ہوتی ہے، کوئی بغض نہیں رکھ سکتا مگر یہ کہ وہ منافق ہوگا۔ لیکن یاد رکھیں، جس نے بھی لعنت بھیجی، جو بھی اہل بیت کے مقابلے میں کھڑا ہوا، جس نے بھی تلوار کھینچی، جو بھی مقابلے میں آیا، وہ سب کے سب منافق ہیں، اور وہ کبھی مولا امیر المومنین کے برابر تو نہیں، کجا ہمارے برابر نہیں ہو سکتے۔ اب آپ تصور کریں کہ یہ مقام تھا اہل بیت کا۔ بس میں مثال دیتا ہوں ہمیشہ
یہ بھی مسلمان کہا جائے گا جس کے دل میں اہل بیت کی مودت نہیں ہے، اہل بیت کا بغض ہے، یہ بھی مسلمان کہا جائے گا، لیکن اس کو کہا جائے گا مسلمان ہے مومن، کیونکہ اہل بیت کی مودت اس کے پاس ہے۔ اور یہ جو بغض اہل بیت رکھتا ہے، صحیح مسلم کے بغیر کیا کہلایا جائے گا اس کو؟ منافق۔ یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ اب اگر ہم ان منافقوں کا ذکر نہیں کر سکتے اور ان کے حقائق بیان نہیں کر سکتے تو کم سے کم فضائل بیان نہ کریں، اپنی نسلوں کے دل میں ان کا احترام نہ ڈالیں، اپنی نسلوں کے دلوں کو ان کے لیے نرم نہ کریں۔ نہیں ہے ہمت کو کہ میں نہیں بات کرتا، لیکن کم سے کم دشمنوں کی محبت دلوں میں نہ ڈالو مومنین کی۔ مثال کے طور پہ گاڑی جو کھڑی ہے بالکل ختم ہو گئی ہے، جنک یارڈ میں کھڑی ہے، نہ انجن ہے، نہ فیول پمپ ہے، نہ ٹائر ہے، لیکن جو جنک یارڈ ہے اس میں یہ جو چیز کھڑی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، گاڑی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ اور یہ گاڑی کے جو چلتی ہے پھرتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یوں بھی گاڑی ہے۔ بغیر مودت اہل بیت کے یاد رکھیں جو اسلام ہے وہ جنت تک نہیں لے جا سکتا، بالکل ویسے ہی جیسے کہ وہ گاڑی کے جس میں کچھ نہیں ہے وہ گاڑی کہلائے گی لیکن وہ منزل مقصود تک نہیں پہنچا سکتی۔ یہاں بھی اسلام ہے، وہاں بھی اسلام ہے، مودت اہل بیت والا اسلام ہے جو حوض کوثر تک پہنچائے گا۔ اور جس دل میں اہل بیت کی مودت نہ ہو اور چہ جائے کہ بغض اہل بیت ہو تو مطمئن ہو جائیں کہ وہ اسلام جنت تک لے جانے والا نہیں ہے، وہ اسلام جہنم تک لے جائے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ انہی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے تمام دنیا میں اگر آپ دیکھیں جو چیز منعقد کی گئی، یہ انڈیا پاکستان کی بات نہیں ہے، کلچرل موضوع نہیں ہے، یہ ایران میں، عراق میں، بلکہ الگ ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔ آپ کو علم ہے کہ جو پہلے ہمارے اسلامی مراکز ہیں کون سے ہیں؟ ہمارا سب سے پہلے جو اسلامی مرکز ہے وہ کیا ہے؟ مدینہ اور مکہ۔ اس کے بعد کون سا اسلامی مرکز ہے ہمارا؟ کوفہ۔ اس کے بعد کون سا ہمارا مرکز ہے؟ بحرین، آپ کو تعجب ہوگا۔ اس کے بعد کون سا ہمارا مرکز ہے؟ جبل العامل۔ حتیٰ ایران میں اس کے بعد آیا ہے نظام، تشیع بعد میں آئی ہے۔ جبل عامل ہمارا پرانا مرکز ہے، یعنی لبنان۔ پھر نوبت آئی ہے انڈیا اور پاکستان، آذربائیجان، افغانستان، اور پھر اس کے بعد تقریباً ساری دنیا میں